صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے۔ خصوصاً گشت کرنا، تعلیم کرنا، سیکھنا سکھانا کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سب اس کی رحمت کا حصہ ہے، اس کے کرم کا حصہ ہے۔ اللہ اپنے فضل سے یہ کام کرا لیتے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا حصہ یہ بھی ہے کہ بندہ نیت کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ بندہ نیت کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اس کی مشق کرنے کے لیے، اللہ کے اور زیادہ قریب ہونے کے لیے، یہ جو خروج کا زمانہ ہے بہت بہترین زمانہ ہے۔ لیکن ہمارے اندر کچھ غفلتیں ہوتی ہیں، ہمارے نفس کی کچھ کمیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہونے سے بلکہ دور ہوتے رہتے ہیں، اللہ سے قریب ہونے میں محروم ہوتے رہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہماری نفس کی کچھ کمی ہے یا ہماری غفلت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہمارے نفس کی غفلت دور کرنے کے لیے، ہمارا نفس جو موٹا ہو گیا ہے اسے کچلنے کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے ایک علاج ہے نا بھائی، ہر ایک چیز کے لیے کیا ہے؟ ایک علاج ہے جی۔ شوگر کے لیے شوگر کی گولی ہے، بی پی کے لیے بی پی کی گولی ہے، بخار کے لیے بخار کی گولی ہے۔ یہ جتنے اعمال ہیں ہمارے اندر کی بیماریوں کو دور کرنے کا علاج ہے، ہمارے اندر کی بیماریوں کو دور کرنے کا کیا ہے بولو؟ علاج ہے جی۔ اور یہ جو خروج کا جو ماحول ہے نا، اس کے لیے بہترین مناسب وقت ہے، بہترین اور مناسب وقت ہے جی۔ تو اس میں سے یہ ایک عمل ہے بھائی، دیکھو تہجد کی نماز، تہجد کی نماز، جو بندہ تہجد کی نماز پڑھے گا، اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔
اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. حور عین ملے گی اس کو. کیا ملے گی بولو؟ حور عین ملے گی. یہ تو آخرت میں ہوگا. دنیا میں نفس کچلا جائے گا. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. دنیا میں نفس کیا ہو جائے گا؟ کچلا جائے گا. اگر کوئی یہ چاہے میری طبیعت دین کے کاموں میں لگے, میری طبیعت اللہ کے کاموں میں لگے, میرا نفس سکڑ جائے, میری خواہشات ختم ہو, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے کیا کرنا چاہیے؟ تہجد پڑھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی خروج کرے تہجد نہ پڑھے, خروج کرے تہجد نہ پڑھے, اس کا نفس گھر جانے کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا. جو خواہشات پہلے تھی اور وہی خواہشات بعد میں, جو خواہشات پہلے تھی وہی خواہشات بعد میں رہیں گی. تہجد کے 4 اعمال ہیں. تہجد کے کتنے اعمال ہیں؟ 4 اعمال ہیں. ایک ہے نفل پڑھنا, دوسرا ہے استغفار کرنا, تیسرا ہے دعا کرنا, چوتھا ہے قرآن پڑھنا. تہجد کے کتنے اعمال ہیں؟ 4. نفل پڑھنا, جی, استغفار کرنا, دعا کرنا, اور چوتھا قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنا. عام طور پر ہر ایک آدمی کو ایک ذہنی فکر رہتی ہے. اس میں تو کچھ لوگ بے شادی شدہ ہیں تو ان کو تو اس کا اتنا تجربہ نہیں ہوگا. جو شادی شدہ ہوئے ہیں تو اس کو اس کا اندازہ رہے گا کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری بات نہیں چلتی ہے. شادی شدہ ہونے کے بعد اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میری بات نہیں چلتی. اور گھر میں عورتیں بھی پریشان رہتے, لوگ میری بات نہیں سنتے, گھر میں میری بات نہیں چلتی, میری بات نہیں مانی جاتی ہے. جی, تہجد کے نماز کا ظاہری بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات میں اثر ڈالتے ہیں. اللہ اس کی بات میں اثر ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. مکے والے لوگ تمہاری بات نہیں مانتے, آپ تہجد پڑھو, لوگ تمہاری بات مانیں گے. مکے والے لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے, آپ تہجد پڑھو, تمہاری بات مان. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. عام طور پر ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں اور ہماری بیویاں جو رہتی ہیں ان کو وصیت کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی کیا کریں؟ تہجد کی نماز پڑھیں. اور تہجد میں یہ 4 عمل کریں. تہجد میں یہ 4 عمل کریں. یہ 4 عمل قرآن سے ہے. 4 عمل کس سے بولو؟ قرآن سے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے وہ دنیا میں ہی اپنی مرادوں کو پا لیتے, دنیا میں ہی اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا دیکھ لیتے. اس لیے میرے عزیزو, خروج کے زمانے میں خصوصاً اور گھر کے زمانے میں عموماً تہجد ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. جو شخص تہجد پڑھے گا اللہ اسے فجر کی توفیق دیں گے موت تک. اللہ اسے فجر کی توفیق دیں گے موت تک. جو فجر کی نماز پڑھے گا دن بھر کی پوری خیر کو لے لے گا. دن بھر کی پوری خیر کو لے لے گا. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ, تو اپنے گھر میں بھی بتاؤ گے تہجد کی نماز کے لیے, تو اپنی امی کو اور اپنی بیوی کو اور اپنی بہن کو بتاؤ گے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے. بھئی ایک زمانہ وہ تھا جی کہ عورتیں رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں. اب یہ زمانہ یہ ہے کہ مرد لوگ تو آ جاتے نماز میں اور عورتیں سوتی رہتی ہیں بیچاری, اور بیچاروں کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھا دے اپنے گھر کے لوگوں کو. لیکن میرے عزیزو, نیت کرو تہجد پڑھ کے
اللہ سے دعا بھی کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، کہ جو اعمال اللہ نے ہمیں دیے ہیں، فرض یا نفل یا سنت یا مستحب، یہ سب ہمارے علاج کے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہماری ضرورتوں کی اور روحانی تکوین یعنی کہ تقویم کے لیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے بعد دیکھو، یہ ایک نماز آتی ہے اشراق. کون سی نماز میں؟ ہاں، تقریباً جماعتوں میں تہجد کا تھوڑا کم بھی اہتمام ہو 100%، لیکن اشراق کا اہتمام ہوتا ہے. الحمدللہ. کس کا اہتمام؟ اشراق کا اہتمام. لیکن بعض ساتھی اسے بھی چٹ کر جاتے ہیں. کچھ ساتھی خدمت کے نام پر، کچھ ساتھی لمبی ملاقات کے نام پر جی کیا کر جاتے ہیں کہ اشراق کی نماز چٹ کر دیتے ہیں. جی ہمارا ملاقات کرنا اسی وقت میں قبول ہوگا جب ہم اشراق پڑھیں. کیا پڑھیں گے بولو؟ اشراق. سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھنا جی نفل حج کے برابر ہے. نفل حج کے برابر ہے. سورج نکلنے کے بعد اشراق کا پڑھنا اللہ دن بھر کے کاموں میں مدد کرتے. دن بھر کے کاموں میں اللہ کیا کرتے بولو؟ مدد کرتے. لیکن میرے عزیزو، اشراق کا ظاہری فائدہ جو ہماری طبیعت پر پہنچنے والا، اشراق کا ظاہری فائدہ جو ہماری طبیعت پر پہنچنے والا، اللہ تعالیٰ چہرے کو منور کرتے. چہرے کو کیا کرتے؟ منور کرتے. جی یہ سائنٹیفک بات ہے. سورج کے نکلنے کے بعد اور سورج کی کرنوں کے حاصل کرنے کے بعد یا اس وقت میں اور اپنے سر کو نیچے کرنا، اپنے سر کو زمین پر ڈال دینا، وہ چہرے کو کیا کرنے والی؟ جی رات بھر سر جو ہے نا تکیے پہ رہتا ہے. رات بھر سر کیا رہتا ہے؟ تکیے پہ رہتا ہے. جی تہجد بھی پڑھیں گا، فجر بھی پڑھیں گا جی. لیکن سورج نکلنے کے بعد صبح کی جو سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، ان کا کچھ خاص اثر ہوتا ہے. ان کا کچھ خاص اثر ہوتا ہے. اس کے بعد جب بندہ سجدہ کریں گا اور جو ہے سائنٹیفک طور پر جب سر نیچے کی طرف یعنی کہ زمین کی طرف جائیں گا، اللہ رب العزت چہرے پر نورانیت دیں گے. حدیث میں ہے جو بندہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے چہرے کو منور کرے گا، اس کے چہرے پر صلحہ کا نور عطا کریں گے. صلحہ کا کیا عطا کریں گے؟ نور عطا کریں گے. میرے عزیزو جی صوفیہ فرماتے ہیں جو شخص اشراق کی نماز پڑھے گا اللہ اسے رعب عطا فرماتے. اللہ اسے کیا عطا فرماتے؟ رعب عطا فرماتے. جی یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں میں مدد کریں گے. وہ مدد کس طرح سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ رعب کے ذریعے سے اللہ اس کی مدد کریں گے. جہاں جائے گا اللہ اس کا کام آسان کر دیں گے. جو بھی اس کا چہرہ دیکھے گا ہر اٹکا ہوا کام اس کا بن جائے گا. ہر اٹکا ہوا کام اسے کیا ہو جائے گا؟ بن جائے گا. اور اشراق کی نماز اور تقریباً عورتیں تو بالکل اس کے نام کو جاتی ہی نہیں، کیونکہ ان کو صبح بس یہی بچوں کو تیار کرنا، طرح طرح کے کام ہوتے. جو مرد اپنی عورتوں کی مدد کرے وہ عورتیں بھی اشراق پڑھ سکتی. جس گھر کے مرد اپنی عورتوں کی مدد کریں گے اور وہ کیا کریں گے، وہ عورتیں اشراق کی نماز پڑھ سکتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ اگر 2-4 بوڑھی عورتوں کے علاوہ، ورنہ گھر کا ہر فرد تو اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اشراق کی نماز پڑھنے سے میرے عزیزو اللہ رب العزت ہمیں رعب دیں گے، ہمارے چہرے پر صلحہ کا نور دیں گے.
اللہ رب العزت ہمارے چہرے کو منور کریں گے۔ اور جو حدیث کی فضیلتیں ہیں اس کا یقین تو ہمیں ہے ہی اور وہ ملیں گے ہی، لیکن یہ چیز بھی اللہ رب العزت ہمیں دیں گے۔ ابھی کتنا بہترین موقع ہے، ہم خروج میں بھی ہوں اور اشراق چھوڑ دیں، اور خروج میں بھی ہو ہمیں اشراق کی عادت نہ ہو، تو میرے عزیزوں پھر یہ محرومی والی بات ہو جائے گی۔ ہمیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بہانہ چاہیے، ہمیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا چاہیے؟ بہانہ چاہیے۔ اتنا زبردست بہانہ ہے اشراق کے نام پر کھڑے ہونا، تہجد کے نام پر کھڑے ہونا، اور ہم اللہ سے دور چلے جائیں۔ ہمارے کام جو بنیں گے وہ نماز کے ذریعے سے بنیں گے، ہمارے بگڑے سارے کام جو بنیں گے کیسے بنیں گے بولو؟ نماز کے ذریعے سے بنیں گے۔ اور نماز سے ہم غافل ہو جائیں تو پھر ہماری دعوت میں کیا اثر اللہ ڈالیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو خروج کے زمانے میں اپنے آپ کو جو ہے کہ اشراق کا عادی بنانا، اور یہ دعا کر لینا اللہ سے، اللہ موت تک اور مجھے اشراق کی توفیق نصیب فرما۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، تو اپنے گھر والوں کو بھی اس کی عادت بناؤ گے انشاءاللہ، ہاں کوشش کرو گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور تیسری ہے بھائی دیکھو جی چاشت کی نماز۔ کون سی نماز؟ چاشت کی نماز۔ اور یہ تو تقریباً ساتھی اگر جماعت میں 15 ساتھی ہوں 2-4 ہی پڑھ پاتے ہیں۔ وہ وقت ایسا رہتا ہے ناشتے کے بعد سو کر اٹھے رہتے ہیں، تعلیم کی ضرورت رہتی ہے، کبھی کبھی مشورے کی جو ہے حاجت رہتی ہے، تو اس میں جو فکر مند ساتھی 2-4 پڑھ لیتے ہیں اور باقی ساتھی تو اپنا ایسے ہی وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ترغیب بھی آ جاتی ہے، 1-2 دن پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، 1-2 بار پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی میرے عزیزو یہ جو چاشت کی نماز ہے اس کی فضیلت میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر جو کوئی چاشت کی 2 رکعت پڑھیں گا، پوری دنیا میں جتنے لوگ راتوں میں جاگ کر عبادت کر رہے، پوری دنیا میں جتنے لوگ راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے عبادت کر رہے، ان سب عبادت کرنے والوں سے بڑھ کر ثواب اس چاشت کی 2 رکعت پڑھنے والے کو ملے گا۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ رات بھر جاگ کے صبح میں تہجد میں اور جو بھی عبادت کیے ہیں فرائض اور نفائل، اور ان سب کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہ چاشت پڑھنے والے کو اللہ مرحمت فرمائیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب چھوڑ ڈال کے خالی چاشت پکڑ لے، اور وہ خود بھی کیا کرنا چاہیے؟ فرائض اور واجبات کو انجام دے کر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فائدہ چاشت کا ہے اللہ رب العزت روزی میں برکت کریں گے۔ روزی میں کیا کریں گے بولو؟ ہاں ہم لوگ روزی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ یا دکان یا نوکری یا کام۔ میرے عزیزو ہمارے آنکھوں کا اچھا رہنا یہ بھی روزی ہے، ہمارا دل کا صحیح دھڑکنا یہ بھی کیا ہے بولو؟ روزی ہے۔ جی ہمارا کلیجہ اور پتا یہ صحیح رہنا یہ کیا ہے بولو؟ روزی۔ ہم جو کھانا کھاتے ٹھیک طریقے سے ہضم ہونا، گیس نہ بننا، یہ بھی کیا ہے بولو؟ روزی ہے۔ اور ہمیں کھانے کے بعد اور پینے کے بعد استنجے کا صحیح نکل جانا اور اپنے وقت پر اور اندر جا کے مروڑ نہ بننا، یہ بھی کیا ہے بولو؟ روزی۔ ہم روزی کا ایک عام معنی کیا سمجھتے ہیں؟ روزی کا عام معنی کہ بھائی میں دکان میں پیسہ مل جائے، زیادہ نوکری میں اچھا سا پیسہ مل جائے، بس یہی روزی ہے، بس پیسہ پیدا ہو جائے کہیں سے، یہ روزی ہے سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ہم تندرستی کو روزی نہیں سمجھتے، تندرستی کو روزی نہیں سمجھتے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، یہ بھی روزی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کی کیا مل گئی بولو؟ توفیق مل گئی، یہ کیا ہے بولو؟ روزی ہے۔ اگر کسی کو 4 مہینے نکلنے کی توفیق مل گئی، یہ کیا ہے بولو؟ روزی ہے۔ آدمی تو پیسے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس ایک بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے،
کیا اس کے پاس روزی ہے؟ اس کے پاس روزی نہیں ہے۔ روزی وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے خیر کے ساتھ ملتی ہے۔ ہر وہ چیز روزی ہے جو اللہ کی طرف سے کس کے ساتھ ملے؟ خیر کے ساتھ ملے، خیر کے ساتھ ملے۔ تو میرے عزیزو، چاشت کی نماز کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی خالی دکان میں برکت آ جائے یا ہمیں پیسہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت کریں گے۔ روزی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، اللہ بلاؤں کو دور کریں گے، مصیبتوں کو ختم کریں گے، دین کی توفیق دیں گے، اعمال کی توفیق دیں گے، گھر میں خوشی لائیں گے۔ سب کچھ ہے گھر میں لیکن خوشی نہیں ہے، یہ روزی نہیں۔ گھر کے اندر کچھ نہ ہوتے ہوئے خوشی رہنا، سب کچھ ہوتے ہوئے خوشی رہنا، یہ روزی ہے۔ اور یہ کون سی نماز سے؟ ارے بولو کون سی نماز سے؟ چاشت کی نماز سے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے چاشت کی نماز کی عادت بنانا، خصوصاً خروج میں اور عموماً گھر میں، اور اپنے گھر کی عورتوں کو تو 100% اور اس کی عادت بنانی ہے کہ تم چاشت پڑھا کرو۔ جی، امی کہے میرا سر دکھ رہا، چاشت پڑھا کرو۔ ابو کہے میرے گھٹنے دکھ رہے، چاشت پڑھا کرو۔ اگر ایسا نہیں کہیں گے تو کیسا کہیں گے؟ بول، ایسا نہیں بولیں گے تو ہمیں عمل کی دعوت کا موقع کب ملے گا؟ عمل کی دعوت کا موقع ہمیں کب ملے گا؟ جی، ہمارا دوست کہہ رہا ہے کہ یار میں امتحان میں پاس نہیں ہو سک رہا ہوں، 2 بار امتحان لکھ دیا، فیل ہو گیا۔ یار تو چاشت کی نماز پڑھا کرنا، ارے تو چاشت کی نماز پڑھا کرنا۔ جی، اگر عمل کی دعوت کا موقع پھر ہمیں کب ملے گا؟ ہمیں کب ملے گا؟ جی، اللہ رب العزت 5 وقت کی نماز موت تک کے پڑھنے کی جو توفیق اللہ دیں گے، اور وہ کون سی نماز سے؟ چاشت کی نماز سے۔ کیونکہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ بھی روزی کا حصہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے بولو؟ روزی کا حصہ ہے۔ جی، وقت تو لگ گیا ابھی 4 مہینہ، اور وقت تو لگ گیا 40 دن، لیکن گھر جانے کے بعد آدمی ایسا ہی ہو گیا۔ جی، گھر جانے کے بعد ایسا ہی ہو گیا، کیونکہ روزی کا مطلب وہ یہ سمجھا کہ خالی دکان کی برکت ہے، اور گھر جانے کے بعد دکان دیکھ لیا، بس ختم ہو گیا بات۔ گھر جانے کے بعد دکان دیکھ لیا، بس منڈی میں ہی گھوم رہے، بازار میں ہی گھوم رہے، معاملہ ختم ہے۔ نہ نماز ہے، نہ گشت ہے، اور نہ مرکز ہے، نہ شب گزاری ہے، یہاں تک کہ مشورہ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، روزی کا معنی بہت وسیع ہے، روزی کا مفہوم وسیع ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی خیر ملنے والی ہے بندے کو، وہ سب کیا ہے بولو؟ روزی ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر خیر کیا ہے بولو؟ روزی ہے، اور اس کا دروازہ چاشت ہے۔ اس کا دروازہ کیا ہے بولو؟ چاشت ہے۔ تو پڑھو گے انشاءاللہ، چاشتی کی عادت بھی بناؤ گے، ہاں، سستی تو نہیں کرو گے۔ دیکھو، امیر صاحب کو تو دھوکہ دے سکتے، اللہ کو دھوکہ دے سکتے؟ وہ امیر صاحب نے بول دیا چاشت پڑھ لو، امیر صاحب نے تو بول دیا اشراق پڑھ لو، امیر صاحب نے تو بول دیا بھئی تہجد پڑھ لو، بھئی تم نے تھوڑا سائٹ کٹ کر دیا، بھئی امیر صاحب سمجھا بھئی سارے ساتھی پڑھ لیے، بھئی امیر صاحب کو تو تم نے چکمہ دے دیا، اللہ کو چکمہ دے سکتے؟ میرے عزیزو، اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی اور قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل کو جانتے ہیں، ہمارے دل میں گزرنے والے خیال کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ بڑی قدرتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ارادہ ڈالتے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ نیک ارادہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور برا ارادہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نیک ارادہ پورا کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، برا ارادہ دل میں آ گیا، اگر اس کو توڑ دے گا، اس کو چھوڑ دے گا، تو بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو بھی بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر جس کسی کے دل میں نیک ارادہ پیدا ہوا، اس کو پورا کیا اس نے، وہ امین ہے، وہ امانت دار آدمی ہے۔ جس کے دل میں نیک ارادہ پیدا ہوا، اس نے پورا نہیں کیا، وہ خیانت دار آدمی، وہ خیانت والا آدمی۔
تو پورا کرو گے انشاءاللہ؟ تو میرے عزیزو دیکھو، ایک نماز ہے اوابین، کیا ہے بولو؟ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کے بعد، ماشاءاللہ جی۔ میں چند ساتھیوں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ اوابین کب پڑھی جاتی ہے؟ تو وہ بولنے لگے عید میں پڑھی جاتی ہے، عید پہ۔ میں نے کہا اوابین کب پڑھی جائے گی؟ تو ساتھی کیا بولے؟ میں نے کہا عید پہ پڑھی جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں نا بھائی؟ ارے بھائی عید کی تو نہیں نا یہ؟ ہر دن کب پڑھی جائے گی؟ ارے بولو کب پڑھی جائے گی؟ مغرب کے بعد پڑھی جائے گی، ماشاءاللہ۔ دیکھو اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ میں قدر کی توفیق دے، اس کی 6 رکعتیں ہیں۔ کتنی رکعتیں؟ اگر کوئی بندہ 6 رکعت پڑھیں گا، اللہ اسے 12 سال کی عبادت کا اجر دے۔ کتنے سال کا؟ 12 سال کی عبادت۔ لیکن میرے عزیز صوفیہ فرماتے یہ جو اوابین ہے نا، اواب، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعریف میں اواب کا لفظ لائے ہیں۔ کیا لائے بولو؟ اواب۔ نبیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اواب۔ اور نبیوں کی تربیت کون کرتے بولو؟ جو بندہ اوابین کی نماز پڑھے گا اس کی تربیت اللہ کریں گے۔ اس کی تربیت کون کریں گے؟ جی۔ اچھا بتاؤ، ہماری تربیت امیر صاحب کرتے یا مفتی صاحب کرتے؟ ارے بولو بھائی، ہماری تربیت امیر صاحب کرتے یا مفتی صاحب کرتے؟ ارے بمبئی والے کرتے یا ہاسپٹ والے کرتے؟ ارے بولو تو صحیح، کون کرتے؟ موسیٰ سامری نام کا ایک آدمی تھا جی، اللہ نے بہت عنایات فرمائے اس کے اوپر، اور اس کی دیکھ ریکھ، اس کی تربیت، اور اس کو سنبھالنا اور اس کو باقی رکھنا، یہ پورا نظام کس نے کیا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کس نے بولو؟ جبرائیل علیہ السلام کی صحبت میں بچپن سے لے کر بڑا ہوا۔ کس کی صحبت میں؟ لیکن ایک موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور وہ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک فرعون کی صحبت میں۔ کس کی صحبت میں؟ فرعون کے محل میں، فرعون کے گھر میں، اور فرعون کی تربیت میں، فرعون کے آس پاس میں۔ لیکن میرے عزیزو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بنے، اللہ کے کلیم بنے، اللہ کی کتاب اتری، لیکن جو موسیٰ سامری تھا لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کے اور ایمان سے نکلنے کا، کفر میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ اب بولو تربیت کون کرتے؟ جبرائیل کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ کس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ جبرائیل کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ تربیت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جو بندہ مغرب سے عشاء کے بیچ میں اوابین کی نماز پڑھے گا، کون سی نماز؟ اوابین کی نماز پڑھے گا، میرے عزیزو اللہ خود اپنے فضل سے اس کی کیا کریں گے؟ تربیت کریں گے۔ اللہ جس کی تربیت کریں گے نا، وہ عملوں کو دل سے لگا لے گا، اللہ اسے کبھی محروم نہیں کریں گے۔ اللہ اسے کیا نہیں کریں گے؟ کبھی محروم نہیں کریں گے جی۔ ہمارے کچھ ساتھی ایسے رہتے بیچارے، وہ 3 دن بھی نہیں گئے کبھی، لیکن اعمال میں ہم سے زیادہ مستقیم ہیں۔ ہماری مسجدوں میں، ہماری مسجدوں اور جماعتوں میں ایسے کچھ ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں، جی۔ تو میرے عزیزو، اگر ان کے اعمال کو اگر دیکھا جائے نا، ان کے اندر ایسی کون سی چیز ہے، تو وہ اوابین کی نماز کے عادی ہوتے ہیں۔ کون سی نماز کی بولو؟ جو آدمی اللہ کے راستے میں خروج میں ہو اور اوابین نہ پڑھے، کتنا بڑا محروم آدمی ہے، کتنے بڑے خیر سے دور ہے وہ آدمی۔ تو میرے عزیزو، خروج کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اوابین کی نماز پڑھنا چاہیے۔ پڑھو گے انشاءاللہ کہ جو مغرب کے بعد جو اعمال رہتے بیان کے، گشت کے، لیکن اس کے باوجود مغرب کے عشاء کے بیچ میں اوابین جو آدمی پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اسے وقت دیتے، اللہ اسے کیا کرتے بولو؟ وقت دیتے۔ دلی نہ چاہا تو بہانے ہزار ہیں جی۔
دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ہم جو محنت کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، میرے عزیزو، ہمارے اندر نماز زندہ ہونے کے لیے، ہمارے اندر نماز کا شوق بڑھنے کے لیے، اور ہم اللہ کے سامنے بار بار جھکنے کے لیے ہے، اور کسی نہ کسی بہانے سے ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے. اگر وہی کام ہمیں دور کر دے اللہ سے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے میرے عزیزو کہ ہمارے خروج میں جو ہے تہجد بھی ہو، ہمارے خروج میں اشراق بھی ہو، ہمارے خروج میں چاشت بھی ہو، اور ہمارے خروج میں اوابین بھی. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. تو اوابین پڑھنے والے کی تربیت کون کرے گا؟ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. بھئی دیکھو، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک نماز ہے، وہ بہت مظلوم ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ کون سی نماز مظلوم ہے بھئی؟ جی ہم لوگ اس کے اوپر ظلم کرتے، ہم لوگ اس نماز پر کیا کرتے؟ ظلم کرتے. جی ہم نماز تو ساری پڑھ لیتے، اشراق بھی پڑھ لیتے، اوابین بھی پڑھ لیتے. جی اور تقریباً اوابین بھی کچھ لوگ پڑھتے رہتے، چاشت بھی پڑھ لیتے. لیکن ایک نماز ایسی ہے کہ اس کے اوپر ہم ظلم کرتے اور اس کے نام کو جلدی نہیں جاتے. میرے عزیزو، وہ ہے تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو. تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو. جیسے ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے. مالکیہ کے ہاں، شوافی کے ہاں، اور اسی طریقے سے جو حنابلہ کے ہاں، کہ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، یہ نماز پڑھنا واجب ہے. یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. جی کوئی بھی آدمی جب وضو کر کے آئیں گا اور 2 رکعت وضو کے 2 رکعت مسجد کے پڑھے بغیر وہ مسجد میں نہیں بیٹھتا. وہ ہم سے بات بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا. چھوٹا بچہ بھی ہو یا بڑا بزرگ بھی ہو یا نوجوان بھی ہو، اگر مسجد میں آیا بولے تو مسجد کی نماز پڑھے گا اور وضو کی نماز پڑھے گا. وضو کر کے، اگر وضو کر کے ہے تو وضو کی پڑھے گا، اگر وضو سے آیا ہے تو پھر مسجد کی پڑھے گا. ہم نے 1-2 علماء اکرام سے پوچھے، آپ کے ہاں اس نماز کا بہت رواج ہے، ہمارے ہاں بہت کم ہے. اس کا آپ کے ہاں بہت رواج ہے، ہمارے ہاں بہت کم ہے. جی تو ان علماء اکرام نے اس کی فضیلتیں بتائی. اس میں سے ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ موریتانیہ کے ایک عالم صاحب نے بتایا، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. جی انہوں نے بتایا، جب آدمی مسجد میں آ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھیں، کیا پڑھیں گا؟ تحیۃ المسجد کی نماز پڑھیں گا. جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اللہ اس کو جنت میں رہنے کا سکون دے گا. تحیۃ المسجد کے بعد جب وہ بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، جتنی دعائیں وہ مانگے گا اللہ ہر دعا کو اس کی زندگی میں پورا کریں گے. ایسا سمجھو جیسا کہ جنت میں دل کی خواہش دل میں رہنے سے پہلے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ بولو، زبان پہ آنے سے پہلے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے. جو بندہ مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نفل پڑھے گا اور جتنی دیر مسجد میں رہے گا اور جو دعا مانگے گا، جو ضرورت کا اظہار کرے گا، اللہ اس دعا کو اس کی زندگی میں پورا کریں گے. اب بتاؤ، اب بڑی خیر سے محروم ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ارے بولو، اس نماز کو چھوڑ کے ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ ارے بھائی، کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ مسجد کو آباد کرنا ہمارا مشن ہے، مسجد کو آباد کرنا ہمارا مقصد ہے، لیکن تحیۃ المسجد ہمارے پاس نہیں. تحیۃ المسجد ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ موجود نہیں. تو کرو گے انشاءاللہ؟ جب بھی مسجد میں آؤ گے تحیۃ المسجد پڑھو گے؟ اور تحیۃ الوضو کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی یعنی کہ وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے نام سے 2 رکعت نفل پڑھے گا،
اللہ رب العزت اس کے نام اعمال کو پورے گناہوں سے صاف کر دے گا. اس کے نام اعمال کو پورے گناہوں سے کیا کر دے گا؟ صاف کر دے گا. تو انہوں نے عربی لفظ کہا تھا ورا کر کے. اس گناہ کے ختم ہونے کی وجہ سے آدمی کے اندر ورا آئے گا. ورا مطلب اللہ کا ڈر، تقوی آئے گا. کیا آئے گا بولو؟ اللہ کا ڈر، تقوی. جی آدمی، بہت سارے لوگ ہم سے شکایت کرتے رہتے کہ حضرت ہمیشہ جماعت میں بھی جاتے رہتے، ہمیشہ کچھ نیک اعمال بھی کرتے، لیکن ہم سے گناہ بھی ہوتے رہتے، ہم اس کی توبہ نہیں کر پا رہے. ہم نماز بھی پڑھتے رہتے، وسوسے بہت زیادہ آتے رہتے، ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے، لیکن خیال ادھر ادھر بہت زیادہ جاتا رہتا. ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خشیت نہیں پیدا ہو سک رہی. اور اس کا علاج کس میں ہے بولو؟ ارے بولو، تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نفل میں. ان حضرت نے فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں کو رکھ کے ہمارے قلب کی حفاظت کریں گے. فرشتوں کو بھیج کر اللہ ہمارے قلب کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. اس لیے میرے عزیزو، یہ 2 نمازیں ایسی ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. اس لیے میں نے ریورس گیئر میں کیا کہا؟ بھئی ہم نے ان نمازوں کے اوپر ظلم کر دیا، اس کے نام کو کبھی جاتے ہی نہیں، اس کے نام کو کبھی جاتے نہیں. بلکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، کیسی ہے بولو؟ ان 2 نمازوں کو چھوڑ کر ہم نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ ظلم کر لیا. ہمارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اور ورع کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم تحیۃ الوضو والی نماز نہیں پڑھتے. تو پڑھا کرو گے انشاءاللہ میرے عزیزو. ہمارا خروج اگر ان نمازوں سے مزین ہو جائے گا تو انشاءاللہ جس گلی میں جائیں گے، جس علاقے میں جائیں گے، جس گاؤں میں جائیں گے، اللہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کو آپ لوگوں کے لیے مسخر کریں گے. اللہ اپنی عبادت کے لیے ہمیں بھی اور انہیں بھی قبول کریں گے. جن لوگوں سے ہم بات کریں گے اور جن لوگوں سے ہم کلام کریں گے، اللہ ان کے دلوں کو اور ہمارے دلوں کو اپنی طرف جھکا لیں گے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، یاد رہے گی بات انشاءاللہ. اور خروج کے زمانے میں بھی اور گھر کے زمانے میں بھی. لیکن عورتیں کیسا کریں گی؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. تمہیں جا کے اپنی عورتوں کو بھی تو سمجھانا ہے. بھئی جماعت صرف مردوں کے لیے نہیں. یہ جو 40 دن 4 مہینے میں جو باتیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں، یہ پوری باتیں تم اپنے گھر کی عورتوں کو سکھانا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھانا ہے اور اپنے بچوں کو بتانا ہے. اس کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا تصور ہی نہیں ہے. انفرادی دعوت میں سب سے پہلا عنوان گھر کا ہے. انفرادی دعوت میں سب سے پہلا عنوان کس کا ہے؟ گھر کا. آدمی اپنے گھر کے لوگوں سے جیسا سمجھا لے سکتا، بول لے سکتا، دوسرے لوگوں کو ایسا نہیں بتا سکتا. گھر میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے. عورتیں جب بھی وضو کر لے کے نماز پڑھنے کی جگہ پر آئیں گی، وہ جگہ ان کے لیے مسجد ہے. وہ جگہ ان کے لیے کیا ہے؟ مسجد ہے. جیسے وضو کر کے مصلی پر آئیں گی اور اپنا جو ہے تحیۃ الوضو کی نماز پڑھیں گی، اور جس جگہ پر ان کو نماز پڑھنا ہے اور وہاں پر تحیۃ المسجد کی کیا پڑھیں گی بولو؟ نماز پڑھیں گی. عورتوں کو بھی اس نماز کے سلسلے میں بتانا ہے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیزو، ہم خروج میں تو ہیں، اعمال تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان نوافل میں اور ان اعمال میں سستی ہوتی رہتی ہے. بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اعمال کو سستی کے بغیر پابندی کے ساتھ کرنے کی عادت بناؤ اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اور اس کا عادی بنانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دیکھو، ہم جب آ رہے تھے یہاں پر، جب سنایا کہ شمشیر امیر صاحب کی جماعت کی نصرت کے لیے جا رہے، کیونکہ ہمارا سفر تو میل اشارم کا تھا، سب کو تو یہ پتہ تھا، لیکن ہم نے اس میں سے وقت نکال کے ادھر کے لیے وقت بنا لیا تھا. تو جب معلوم ہوا تو سارے ساتھیوں نے پوری جماعت کو سلام کہا ہے اور دعا کی درخواست بھی کی ہے. جی بیتم چرلے میں جو ہے آپ لوگوں کی، مطلب بمبئی کی تقریباً امیر صاحب کی، محمد علی امیر صاحب کی جماعتیں کام کری تھی اور کافی اچھی چھاپ ہے وہاں پر ماشاءاللہ.
اور جو ہے لوگ آج بھی یاد کرتے، تقریباً 2-3 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، تو ان کی محنتیں اور دعاؤں کی برکت سے آج بھی لوگوں کے دلوں پر اور جو ہے ان کی یادیں باقی ہیں، اور اس عنوان سے انہوں نے سلام بھی سنایا، دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ بھئی آپ لوگ بھی دعائیں کرتے رہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور میں تو دعا کی امیدیں لے کر آیا ہوں، میں تو گھر آ گیا ہوں وقت لگا کے، آپ لوگ خروج میں ہیں، آپ کی دعا قابل قبول ہیں۔ آپ میرے لیے بھی یہ دعا کر دیں، اللہ ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا آسان فرمائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما، ہمارے سفروں کو آسان فرما، ہماری رکاوٹوں کو دور فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ایمان و اعمال کی سامان اور سواریوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس پوری جماعت کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ہر ایک ساتھی کو قبول فرما، اے اللہ نمازوں کو قبول فرما، تعلیموں کو قبول فرما، ملاقاتوں کو قبول فرما، تشکیلوں کو قبول فرما، سیکھنے سکھانے کو قبول فرما، امیر کی اطاعت کو قبول فرما، اے اللہ نصرت والے عمل کو بھی قبول فرما، اے اللہ جو ساتھی نصرت میں آئے ہیں ان کے قدم قدم کو قبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں اللہ نصرت آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ یہ جماعت جہاں جہاں جن جن علاقوں میں جن جن مسجدوں میں جن جن گلیوں میں کام کر رہی ہے، جن جن لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے، اللہ ان لوگوں کے دلوں کو نرم فرما، دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہماری آل اولاد کو بھی قبول فرما، مراشد امور الہام فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ خصوصاً اللہ جو نوجوان ہیں، اے اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ تیری عبادت میں تیرے کام میں اللہ مرتی دم تک لگا لے، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، دور نہ فرما۔ اے اللہ جو اعمال بتائے گئے ہیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔